1600 قبل مسیح میں میسینینز نے بیشتر یونان کو فتح کر لیا تھا۔ یہ افسانوی ہیروز کا دور تھا۔ عظیم ہیکٹر، وشال ایجکس، طاقتور ایچیلز، چالاک اوڈیسیس، میسینیا کے بانی اور میڈوسا کو قتل کر کے اس کا سانپوں والا سر لانے والا پرسیوس، اور ان سب سے بڑھ کر سب سے بڑا ہیرو ہرکولس۔ اور 1279 قبل مسیح میں مصری فرعونوں میں سب سے بڑا فرعون تخت پر چڑھ گیا، رمیس دوم۔ رمیس مصر کو نئی بلندیوں پر لے گیا۔ ایشیا مائنر میں ہتی اپنی سلطنت کو بڑھا رہے تھے۔ قدیش کی جنگ کانسی کے دور کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ یہ تاریخ کا پہلا امن معاہدہ ہے جو لکھا گیا۔ معاہدے پر مہر لگانے کے لیے ہتی کی شہزادی نے رمیس سے شادی کی۔ ایسے وقت میں ٹرائے ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر رہا تھا، اور کانسی کے دور کی تمام جنگوں میں سب سے مشہور جنگ ٹروجن ہے۔ اس جنگ کی کہانی کا آغاز اس وقت ہوا جب ٹرائے کے پرنس پیرس نے میسینین شہزادی ہیلن کو چرا لیا۔ وہ کھلے دروازے سے داخل ہوئے اور ٹرائے کے فوجیوں اور عوام کا قتل عام کیا۔ شہر میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی، اور آخر میں پورے ٹرائے شہر کو گرا کر آگ لگا دی گئی۔ 1200 قبل مسیح مشرقی بحر روم کو اچانک دھچکا لگا، اور سمندری لوگ شمال سے بحری جہازوں پر آئے۔ انہوں نے جی بھر کے لوٹ مار کی، لوگوں کو مارا، ان کا سب کچھ چرا لے گئے۔ آخری شانگ بادشاہ آگ کے شعلوں میں جل کے مر گیا۔ چاؤ نے اپنے اقتدار کو قانونی حیثیت دی۔ باربیرین وحشیوں نے مغربی سرحدوں کی جانب سے حملہ کر دیا۔ چاؤ مشرقی چین کی طرف بھاگ گیا۔ یہاں وہ مزید 500 سال تک غالب رہا، لیکن چین کی اصل طاقت اب ان کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ مشرق وسطیٰ 1000 قبل مسیح یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ کوئلے کو بطور ایندھن استعمال کر کے لوہاروں نے لوہا بنانا شروع کر دیا۔ یہ آہنی دور کا آغاز تھا۔ لوہا کانسی سے زیادہ سخت اور تیز تر تھا۔ نئی دھات کے ساتھ نئے امکانات آتے ہیں۔ لبنان کے لوہار لوہے کی کامیابی کی وجہ سے پوری دنیا کے لیے غیر معمولی اہمیت کے حامل بن گئے۔ بحری جہازوں کی صنعت میں لوہے کا استعمال کر کے وہ دنیا کے سب سے بڑے سمندری جہاز بنانے والے بن گئے، اور لوہے کے نئے فرشوں کی وجہ سے انہوں نے جہاز سازی کی صنعت میں انقلاب برپا کر دیا۔ فینیشین پہلے عظیم ایکسپلورر تھے۔ وہ بحر روم کے پار اور غیر مجاز پانیوں میں چلے گئے، اور بحرہ اوقیانوس کے راستے انہوں نے تجارتی نیٹ ورک، کالونیاں اور نئے شہر قائم کیے۔ ان میں کارتھیج سب سے مشہور ہے، لیکن فینیشینز کی بنی و انسان کے لیے سب سے اہم شراکت جہاز سازی، نئے علاقوں کی تلاش یا تجارت نہیں تھی، بلکہ یہ حروف تہجی تھے۔ ان کے حروف تہجی مغربی تحریروں کی اساس ہیں۔ اسی وقت جب فینیشینیوں نے سمندروں پر غلبہ حاصل کیا، عبرانی اپنے پہلے بادشاہ کے ماتحت متحد ہوئے۔ اس کا نام ساؤل تھا۔ 1024 قبل مسیح میں ساؤل کو نبی سمویل نے تاج پہنایا۔ وہ اسرائیلیوں کا پہلا بادشاہ بنا۔ بنی اسرائیل کا ایمان قدیم دنیا کے تمام مذاہب سے مختلف تھا۔ وہ توحید پرست تھے اور صرف ایک خدا کی پرستش کرتے تھے، جسے خداوند کہا جاتا ہے۔ ساؤل نے اسرائیلیوں کی بادشاہی کو محفوظ بنانے کے لیے بہت سی جنگیں لڑیں۔ فلسطینی ان کے حلفی دشمن تھے۔ ساؤل فلسطینیوں کے ساتھ مستقل جنگ میں تھا۔ عبرانی بائبل کے مطابق ساؤل کو فلسطینی چیمپئن گولیت نے لڑائی کے لیے چیلنج کیا تھا، مگر یہ داؤد ہی تھا جس نے چیلنج قبول کیا۔
داؤد نے گلیت کو شکست دی، فلسطینی جنگ سے بھاگ گئے۔ داؤد بنی اسرائیل کا سب سے بڑا جنگجو بن گیا۔ اس نے اسرائیل کو ایک عظیم مملکت میں قائم کیا۔ بائبل کے مطابق ساؤل داؤد کی مقبولیت سے حسد کرتا تھا اور اس نے اسے مارنے کی کوشش کی۔ اس وجہ سے داؤد اسرائیل سے فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ ساؤل نے خود ہی فلسطینیوں کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ ساؤل کا بیٹا ایک جنگ میں مارا گیا۔ پوری اسرائیلی فوج ہلاک ہو گئی۔ مایوسی کے عالم میں ساؤل نے خودکشی کر لی۔ تاج چلا وطن داؤد کو پہنچا۔ اس کا مشن اپنے لوگوں کے لیے ایک نیا اور محفوظ گھر بنانا تھا، جو کہ یروشلم تھا۔ بائبل کے مطابق داؤد شہر پر حملے کی رہنمائی کر رہا تھا۔ یروشلم پر قبضہ کر کے اسے اسرائیل کا دارالحکومت بنایا گیا۔ تب سے یروشلم یہودیوں کا مقدس شہر بن گیا۔ تاریخ میں کوئی بھی شہر زیادہ خوشی اور زیادہ غم کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا، مگر اس وقت سے لے کر آج تک یروشلم کی پہچان غم اور خوشیاں ہی ہیں۔ 970 قبل مسیح میں داؤد کا بیٹا سلیمان بادشاہ بن گیا۔ سلیمان کا دور اسرائیل کا سنہری دور تھا۔ سلیمان نے انتظامی اور مالی اصلاحات کی۔ اس نے یروشلم میں عظیم ہیکل تعمیر کیا۔ اس میں 7 سال لگے اور یہ فینیشین کاریگروں کی مدد سے تیار ہوا۔ سلیمان ایک عقل مند اور انصاف پسند حکمران کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اسرائیل کے بادشاہوں نے کبھی بھی زیادہ طاقت نہیں رکھی، مگر سلیمان کے پاس بے پناہ طاقت تھی۔ بعد میں وہ عیسائیوں کے لیے ایک مثالی بادشاہ بن گیا۔ سلیمان نے اس وقت کی معلوم دنیا میں ایک عظیم ترین سلطنت پر حکمرانی کی۔ لوگ بادشاہ سے ملنے دور دور سے آتے تھے۔ یہاں یمن کی ملکہ سبا بھی آئی۔ عرب سے سفر کرتے سیدھی سلیمان کے پاس پہنچی۔ بائبل کے مطابق وہ مصالے، سونے اور قیمتی جواہرات کے قافلے کے ساتھ پہنچی، لیکن سلیمان کی بادشاہی میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا تھا۔ عظیم ہیکل کی تعمیر کے لیے مالی اعانت فراہم کرنے کے لیے سلیمان نے اپنے لوگوں پر بھاری ٹیکس لگا دیا تھا۔ اس کے لوگ اب اس کے خلاف ہو گئے۔ سلیمان کا انتقال 930 قبل مسیح میں ہوا۔ اس نے اپنے پیچھے ایک طاقتور لیکن منقسم ملک چھوڑا۔ مصری فرعونوں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اس نے اپنی فوج کے ساتھ شمال کی طرف مارچ کیا اور نہ رکنے والی آندھی کی طرح اسرائیل پر حملہ آور ہو گئے۔ ایک منقسم اسرائیل کا طاقتور مصر کے خلاف کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ مصریوں نے ملک کو جی بھر کے لوٹا اور یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ 400 سال تک اسرائیل 2 الگ الگ ریاستوں میں منقسم رہا۔ ادھر مشرق میں ایک نئی سپر پاور طلوع ہو رہی تھی، اشوریا۔ 870 قبل مسیح شاہ اشور بینی پال دوم نے ایک نئی اشوری سلطنت قائم کی تھی۔ نینوا سلطنت کا دل تھا۔ اشوری سلطنت دنیا میں اب تک کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی تھی۔ اشوری بادشاہوں نے لوہے اور خون سے اپنی سلطنت قائم کی۔ ان کی فتوحات سفاک تھیں، تشدد اور موت کے ساتھ۔ اشوریوں نے پہلی عالمی سلطنت قائم کی۔ سلطنت کی بنیاد خون ریزی اور دہشت پر مبنی تھی۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو سزائے موت دی۔ آبادی تشدد اور خوف سے دوچار تھی۔
محکوم لوگوں کو ان کے آبائی وطن سے جلا وطن کر دیا گیا۔ انہیں غلام کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے اشور لایا جاتا تھا۔ 911 اور 609 قبل مسیح کے درمیان 4 ملین سے زیادہ افراد کو غلام بنا کر اشوریہ لایا گیا تھا۔ سب سے بڑا اشوریائی بادشاہ اشور بانی پال تھا۔ اس کی حکمرانی کے دوران اشوری سلطنت اپنی انتہا کو پہنچی۔ اپنے تحریری ریکارڈوں میں اشور بانی پال نے اپنے عظیم کارناموں کے بارے میں شیخیاں ماری ہیں۔ طاقتور دیوتاؤں نے مجھے شاندار طاقت عطا کی۔ میں نے اپنے دشمنوں کو کچل ڈالا اور انہیں اپنے سامنے جھکا دیا۔ میں نے کمان کو تھام لیا اور تیروں نے اڑتے ہوئے بھڑکتے شیروں کے گلے کو چھید لیا۔ میں دنیا کا اشور بانی پال، اشور کا بادشاہ ہوں۔ 612 قبل مسیح میں نینوی اور اشوری سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ اس کی جگہ پر ایک نئی سلطنت طلوع ہوئی جس کا مرکز قدیم دنیا کا سب سے بڑا شہر بابل تھا۔ یہاں عظیم نبوکت نظر دوم نے حکمرانی کی۔ اس نے بابلیوں کو قریب مشرق کی ایک مضبوط ترین قوم بنا دیا۔ بیبلونین نبوکت نظر کا بابل زمین کا سب سے بڑا شہر تھا۔ افسانوی معلق باغات، شہر میں 2.5 لاکھ افراد رہتے تھے۔ (587 قبل مسیح میں شاہ نبوکت نصر اپنی فوج کی قیادت کرتے ہوئے مغرب میں یروشلم کی طرف بڑھا۔ بنی اسرائیل نے اپنے بابلی مالکان کے خلاف بغاوت کی تھی۔ نبوکت نصر ان کو سزا دینے کے لیے جا رہا تھا۔ اسرائیلی شہر کی دیواروں کے اندر بھاگ گئے۔ بابل کے باشندوں نے شہر کا محاصرہ کیا۔ محاصرے کے 18 ماہ کے بعد بابلیوں کو کامیابی ملی۔ شہر کے باشندوں کو ذبح کر دیا گیا اور شہر مکمل لوٹ لیا گیا۔ لوٹنے کے بعد یروشلم کو نذر آتش کر دیا اور سلیمان کا ہیکل تباہ ہو گیا۔ یہودیوں کو غلام بنا لیا گیا اور ان کو جلا وطنی میں رہنے کے لیے بابل میں لایا گیا۔ لیکن بابل میں انہوں نے کچھ ایسا کیا جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ یہاں انہوں نے اپنے عقائد اور اپنی تاریخ لکھی جسے ہم عہد نامہ قدیم بائبل کے پہلے حصے کے طور پر جانتے ہیں۔ یہودی 50 سال تک بابل میں جلا وطنی میں رہے جب تک کہ غیر ملکی حملہ آوروں نے یہ شہر فتح نہ کیا۔ بابل پھر دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک کا دل بن گیا۔ 550 قبل مسیح میں فارس کے بادشاہ سائرس دا گریٹ اپنی بادشاہوں کے خلاف بغاوت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ان پر فتح حاصل کی اور سلطنت فارس کی بنیاد رکھی۔ جدید دور کے ایران میں ایکبتانہ شہر اس کا دارالحکومت بن گیا، لیکن سائرس ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو مغرب میں مارچ کیا، لیڈیا کی بادشاہی کی طرف۔ دریائے ہیلبس پر فوجیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ 546 قبل مسیح میں سائرس نے لیڈیا کے دارالحکومت سارڈس پر قبضہ کر لیا اور وہ آگے بڑھا بابل تک۔ پانچ سو 39 قبل مسیح میں فارسیوں نے شہر پر حملہ کیا، بابل فتح ہوا۔
اور سائرس ایک عظیم نجات دہندہ کے طور پر داخل ہوا۔ اب زمین کا سب سے بڑا شہر سائرس کا تھا۔ سائرس اب تاریخ کا سب سے طاقتور حکمران تھا۔ 500 قبل مسیح تک فارسیوں نے زیادہ تر مشہور دنیا پر حکومت کی۔ سائرس نے جلا وطن یہودیوں کو یروشلم واپس جانے کی اجازت دے دی۔ بابل کی قید ختم ہو گئی۔ اسرائیلی آہرکار اپنے وطن لوٹ گئے۔ فارسی سلطنت مغرب میں مصر سے لے کر مشرق میں ہندو کش تک پھیلی ہوئی تھی۔ بابل سلطنت کا دل تھا۔ یہاں بادشاہوں نے اپنے حرم تعمیر کیے۔ سلطنت وسطی ایشیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ باختریا تک کا سارا علاقہ ان کے پاس تھا۔ یہ ایک انتہائی کثیر الثقافتی سلطنت تھی۔ اشوریوں کے برعکس فارسی روادار حکمران تھے۔ انہوں نے لوگوں کو اپنی قومی شناخت رکھنے کی اجازت دی۔ فارسی سلطنت منظم اور اچھی طرح سے چلتی تھی۔ یہ صوبوں میں تقسیم تھی۔ شاہی اطراف کے زیر اقتدار مواصلات کے مؤثر نظام موجود تھے۔ سڑکیں بڑی سلطنت میں سفر کو تیز کرنے کے لیے بنائی گئیں۔ شاہی شاہراہ تعمیر کی گئی۔ بیلون مغرب میں دارالحکومت تھا۔ پرسیپولس مشرق میں دارالحکومت بن گیا۔ آج یہ شہر تباہ حال ہے، لیکن یہ کبھی ایک شاندار شہر تھا۔ پرسیپولس 515 قبل مسیح کے ارد گرد کنگ ڈائریس نے بنایا تھا۔ یہ بنیادی طور پر ایک مذہبی مرکز تھا۔ فارسی بادشاہوں نے مکمل جس کی مثال انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ ایشیا میں اپنے حریفوں کو فتح کرنے کے بعد فارسی بادشاہوں نے مغرب کی طرف نگاہیں موڑ لیں، یونان کے شہروں کی طرف۔